عقیدہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی ساری نسبتوں کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ ہم حضور کے اصحاب کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کی آل کے بھی غلام ہیں۔ دیکھیے بہت نازک دور ہے، ممبر سٹیج میسیج ڈلیور شاید نہیں کر پا رہا، وہ کنفیوز ہے، وہ میسیج جو اس کو ڈلیور کرنا چاہیے شاید وہ نہیں ہو رہا، بہرحال کہیں نہ کہیں جو بھی کچھ کمی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ذمہ داری کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے اساتذہ کی موجودگی میں اہل سنت جماعت اہل سنت کا خوبصورت عقیدہ اہل سنت کیا ہے، آل نبی اولاد علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور حضور نبی مکرم کے جانثار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان حسن تعظیم کے توازن کا نام اہل سنت ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہوئے، میں ان کی اجازت سے بات کر رہا ہوں، میں عالم نہیں ہوں، خطیب نہیں ہوں، نقیب ہوں، اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ سٹیج کی ذمہ داری، سٹیج کا میسیج ڈلیور کرنا میری ذمہ داری، اور انتہائی خلوص کے ساتھ وہ میسیج ڈلیور کیا۔ آئیے اس کی روشنی میں کچھ بات کرنے جا رہا ہوں۔ اب میں چاہوں گا کہ اس میں مجھے داد دیجیے، امداد نہ دیجیے، الحمدللہ امداد نہ دیجیے، لیکن داد میرا حق بنتا ہے وہ مجھے دیجیے کہ جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں، ہماری منزل خزاں ہی ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں، اور ہمارے دامان پنج تن کی عنایتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو مانتے ہیں، ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو مانتے ہیں۔ جس وقت پہ خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے؟ ارے دل کی دنیا کو نظر سے تہوبالا کرنا، ارے ان صحابہ کی خوشگوار نگاہوں کو سلام، ارے جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں۔ ہماری منزل خزاں نہیں ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں، اور ہمارے دامان پنج تن کی عنایتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو مانتے ہیں، ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو مانتے ہیں۔ چارے یار نبی دے پیارے، کوئی نہیں نہ چارہ ورگا تے نہ ہویا تے نہ کوئی ہوسی، انہ سونے یارہ ورگا تے نہ اس دھرتی پیدا کیتا، انہ جان نثارہ ورگا آزم شان صدیق کی کچھ نئے، او ہکو یار ہزارہ ورگا آزم شان صدیق کی کچھ نئے۔ ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام، ارے جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، اور چاند کی طرح تیرے گرد و تاروں کا ہجوم، چاند کی طرح تیرے گرد و تاروں کا ہجوم، یوں تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا، اور مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ ارے کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، حضرت صاحب کی حاضری سے پہلے گرہ دے کے جا رہا ہوں، حاضری وہاں مکمل کروں گا۔ یہ ساری تعظیمیں، ساری تعریفیں، ساری برتریاں اپنی جگہ، لیکن جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ انہی محبتوں میں آج کے اس بزم کے آخری اور خصوصی سراخان بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، اللہ کریم نے بہت خوبصورت سوز اور آواز دی ہوئی ہے۔ محبتوں سے استقبال کیجئے، ملتمس ہوں محمد عظیم شہزاد بھائی سے دعا کا کریم کی بارگاہ اس میں لب کشائی کی حاصل کریں، سعادت حاصل کریں۔ عظیم چشتی صاحب ایک خوبصورت نعروں کے اب ہم قائل نہیں رہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، بات نعروں سے بہت آگے جا چکی ہے، اب صرف نعروں تک نہیں رہی، لیکن جذبہ بیدار کرنا ہے۔ وہ جذبہ اب تک سید سراخان کو نہیں ملا جو آپ ذوق تلاش کر رہے ہیں، آپ کو ذوق نہیں ملا۔ ایک نعرہ جذبے کے لیے، اور اس کے بعد آج کی بزم کا آخری نعرہ حضرت صاحب کے استقبال پہ لگے گا۔ نعرہ تکبیر،
گزارش سن لیں، ہم روایتی لوگ نہیں ہیں، اللہ کے فضل سے ہمارا دار دریا بہت اچھا چل رہا ہے، مالک کی کرم نوازی سے ہمارا دار دریا بہت اچھا چل رہا ہے، ہم محبتوں کی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے اسٹیج پہ آتے ہیں۔ ایسکو کے ملازم ہیں، اللہ نے بہت تھوڑی روزی لگائی ہوئی ہے، حضور کا صدقہ ہمیں گھر مل رہا ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے اسٹیج کی وہ پوری کر رہے ہیں۔ جب تک مسجد کے در و دیوار اللہ اکبر کی صداؤں سے نہیں پہنچے گے اس وقت تک اللہ نعرہ نہیں لگے گا۔ نعرہ تکبیر اب بھی نہیں پہنچے، اس سے اونچی آواز چاہیے، چھاتی کا، دماغ کا، پورے جسم کا زور لگا کے اللہ کی صدا بلند کیجیے۔ نعرہ